آج میں آپ لوگوں کو جو پوائنٹس آف عمل ہے نا، وہ ابھی تک ہم لوگوں نے جو دونوں رکوع پڑھے ہیں نا، ان سب کو ملا کے سمرائز کر کے ریوائز کر دیتی ہوں، جو ہم لوگوں نے ابھی تک اپنے لیے پوائنٹس نکالے تھے انشاءاللہ. اور کل سے انشاءاللہ ہم لوگ 3rd رکوع سٹارٹ کریں گے، تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم لوگ دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے جب بھی ہم لوگوں نے اس میں بیسک جو ابھی تک ہم نے سیکھا ہے نا، وہ ہے ایمان. ایمان بہت ضروری ہے، اور وہ زبان سے، دل سے، اور پھر ہمارے عمل سے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ ان تینوں میں سے کسی ایک بھی چیز میں کمی آتی ہے نا، تو ہم فرسٹ کیٹیگری سے نکل کے فوراً 2nd یا 3rd میں چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں جو زبان سے تھا نا، میں نے ابھی تک جو ہم لوگوں نے پوائنٹس آف عمل دیکھے تھے، اس میں یہ چیزیں تھیں. سب سے پہلے کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ لوگ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے نا وہ پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں، یا اسے ایٹ لیسٹ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اور زبان سے اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کیا کریں. اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز استغفار لازمی کیا کریں. استغفار سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ کم کر دیں گے، اور استغفار کی ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے، تو پھر ہمیں تو اس سے بھی زیادہ دفعہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آج ایک اور پوائنٹ آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے نا کم سے کم 10 ٹائمز نا فرسٹ جو کلمہ ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ضرور پڑھا کریں. اس کلمے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا سب سے پہلا جز ہے. یہ ایک وہ پوائنٹ ہے، وہ پلر ہے اسلام کا، جس کے بغیر آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو 5 پلر ہیں نا اسلام کے، جن کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس میں سب سے پہلا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو سونے سے پہلے کم سے کم 10 دفعہ ضرور پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اور سوچیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو سوتے ہیں اور ان کی سوتے ہوئے ہی موت ہو جاتی ہے. تو سوچیں اگر آپ لوگ کلمہ پڑھ کے سوئیں گے، اور اگر کسی کی بھی، کیونکہ دیکھیں موت تو آنی ہی ہے، اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے نا. تو اگر آپ لوگ مر گئے تو دیکھیں آپ لوگ کلمہ پڑھ کے مرے ہوں گے، تو کتنی اچھی موت ہوگی یہ والی. اس کے بعد اب اگلی چیز آ جاتی ہے قلب. ہمارے دل سے ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جو دل کا ایمان ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز علم، اپنے علم کو زیادہ کریں. اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو قرآن کا علم ہوتا ہے، جو ابھی تک ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے نا یہ کہ آپ لوگ انبیاء کو اسٹڈی کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں، اور صحابہ کو اسٹڈی کریں. مجھے جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ میں انہیں سینڈ کر دیا کروں کوئی نہ کوئی واقعہ، ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ کرتی رہوں گی. اور اگر آپ میں سے کوئی اور بھی چاہتا ہے کہ کسی سیرت کا، کسی نبی کا، یا کسی بھی صحابہ کا کوئی واقعہ، کوئی بھی چیز میں سینڈ کر دیا کروں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بیسس پہ کر دوں گی. اور دل کے لیے دوسری چیز آتی ہے غور و فکر. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، میں آج بھی بتا رہی ہوں کہ پلیز رات کو سونے سے پہلے جسٹ 5 منٹس آپ لوگ اپنے پورے دن کو ریوائز کریں، اور قرآن پاک کی یا جو بھی کوئی حدیث یا کوئی بھی چیز جو اسلام سے ریلیٹڈ اس دن آپ سیکھتے ہیں نا، اس کو اپنی زندگی میں اس دن کے لیے ضرور دیکھا کریں کہ میں نے اس پہ کتنا عمل کیا، اور میں نے اس کے اگینسٹ کتنا کام کیا. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرنی ہے، نیت کر کے سونا ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلے دن سے میں نے بالکل برائیوں کو چھوڑ کے بالکل اچھائیوں کی طرف آ جانا ہے. اور سوچ لیں کہ اگر اس رات آپ لوگ مر گئے تو آپ لوگ ایمان پہ مریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ کل سے آپ نے ساری برائیاں چھوڑ کے نیکیوں کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ آ جانا ہے. اور جب انسان کی نیت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے زبان ہو گیا، پھر قلب، اور اب آخری چیز آتی ہے عمل. عمل میں ہم لوگوں نے ابھی تک کیا کیا چیزیں دیکھی تھی، وہ بھی میں ریوائز کر دیتی ہوں. سب سے پہلی اس میں چیز تھی کہ نماز. ٹھیک ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھیں. اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کی ٹائمنگز بالکل ٹھیک ہوں. جیسے ہی ہم اذان سنیں ساتھ ہی ہم نماز پڑھ لیں. اس کے بعد یہ تھی کہ کنسنٹریشن سے ہم نماز پڑھیں. اور کنسنٹریشن میں نے کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے جب بھی اذان ہوتی ہے نا، ایک تو اذان کے الفاظ کو ہم غور سے سنیں، پتہ چلے کہ ہمیں بلا کون رہا ہے. اور جب ہم لوگ نماز سٹارٹ کر دینا تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہم جس کو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس کے لیے. اور نماز کا ترجمہ بھی ہم تھوڑا بہت سمجھنے کی، یا ایٹ لیسٹ ہمیں نا کچھ الفاظ کا لازمی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری کنسنٹریشن ادھر ادھر نہ جائے. اس کے بعد میں نے وضو کا طریقہ بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی بالکل بھی. اور ایک اور چیز نماز میں آج آپ لوگ ایڈ کر لیں، جو کہ اتنی اچھی چیز ہے، اور آپ لوگ جب اس کے فضیلت سنیں گے نا تو سب کا دل چاہے گا کہ ہم یہ لازمی اپنی نماز میں اس کو ایڈ کریں.
کہ جو بھی انسان 5 وقت کے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے موت کے سوا جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور ہمارا مین گول کیا ہے؟ اور ہمارا مین گول یہی ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور جنت میں وہی انسان جائے گا جو اللہ کی رضا حاصل کرے گا. یعنی کہ اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی 2 منٹ بھی نہیں لگتے آیت الکرسی پڑھنے میں, اور آیت الکرسی الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے, تو ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں. اور دیکھ لیں, یہ پکا آپ لوگ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اگر میں 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھوں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جنت میں جانا. اس کے بعد اگلی چیز تھی رزقناہم ینفقون, کہ وہ رزق خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے اپنی لائف میں ایڈ کی تھیں کہ ایک کوئی بھی نیکی کی بات میں دوسرے انسان کو بتاؤں گی انشاءاللہ. کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے پیرنٹس کو ہو سکتا ہے, اگر میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو, اپنے بچوں کو, اپنے ان لاز کو, اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتا ہے, اپنے کولیگس کو بتا سکتا ہے. اگر آپ بزنس کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کوئی کسٹمر آتا ہے آپ اس سے کوئی نیکی کی بات کر سکتے ہیں. یا اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے, دیکھیں سوشل میڈیا کا اتنا ان ہے سب کچھ نا, آپ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی نیکی کی کوئی بات جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے پاس تو اتنے ذرائع موجود ہے کسی بھی طریقے سے. اس کے بعد دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ 10 روپیز آپ لوگ روزانہ ڈیلی بیسس پہ صدقہ دیا کریں. صدقے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت ساری احادیث آتی ہیں صدقے سے ریلیٹڈ. اس کے بعد آتا ہے کوئی بھی ایک انسان کی نا پورے دن میں ہیلپ کرنی ہے, مطلب اپنی جسمانی قوت کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی ہیلپ کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ اپنے نیبرز کو, جو بھی گھر میں کھانا پکائیں نا, ویکلی کوشش کریں, پورے ہفتے میں کوئی بھی ایک دن رکھ لیں جس دن آپ کو لگتا ہے آپ تھوڑا سا فری ہوتے ہیں, آپ زیادہ تھوڑا کھانا پکا سکتے ہیں. اور کھانا زیادہ پکانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی کوئی اسپیشل ڈش بنانی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی گھر میں ہوتی تھی نا, ان کی جو بیوی تھی ان سے کہتے تھے کہ آپ نا جو بھی گھر میں کھانا پکا رہے ہیں نا اس میں پانی زیادہ ایڈ کر کے اس کا شوربہ زیادہ کر دیں. یعنی کہ جو بھی گھر میں چیز پک رہی ہے نا اسی کو تھوڑا زیادہ کر لیں تاکہ اپنے نیبرز میں اپنے ہمسائے کو دیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو بھی آپ کے گھر ملازم کام کرتے ہیں نا, آپ ان کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ جب بھی آپ خود کھانا کھائیں آپ ان سے بھی پوچھیں, جب آپ خود چائے پئیں آپ ان سے بھی چائے کا پوچھیں, جب بھی گھر میں کوئی فروٹس وغیرہ آ رہے ہیں, کوئی بھی سویٹ ڈش آپ نے اسپیشل بنائی ہے, سردیوں میں جیسے خاص طور پہ نئی نئی ڈشز بنتی ہیں, چھوٹا سا پیکٹ بنائیں ان کو بھی دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو دے سکیں, وہ خود بھی وہ کھا سکیں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ گفٹس دیں. ایک تو رزقناہم ینفقون والی آیت کو آپ فلفل کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تھا کہ جو فساد ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا, اس سے بچانے کے لیے بھی گفٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں نا وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو آبویسلی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہم نے گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا, جھوٹ سے میکسیمم بچنا. اگر ہم سچ نہیں بول سکتے تو ایٹ لیسٹ جھوٹ بھی نہ بولیں, نہ مذاق میں نہ ہی سیریسلی کسی بھی طرح سے, اور نہ ہی چھوٹا جھوٹ نہ ہی بڑا جھوٹ, نہ ہی دین کے معاملے میں نہ ہی دنیا کے معاملے میں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ استغفار کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہاں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی, سلام کو عام کریں, اور محفل میں جب بھی بیٹھیں دوسروں کو جگہ دیں. اس سے بھی ایک تو فساد ختم ہوتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں نا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود رسپیکٹ اور محبت ڈالتا ہے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچنا ہے, دوسروں کی پازیٹیو باتوں کو اپریشیٹ کرنا ہے, کبھی بھی کسی کی نیکی کو, کسی کے پازیٹیو پوائنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا کسی بھی طرح سے. اسلام اور مسلمانوں کا مذاق نہیں کرنا, میمز اور جوکس جو ہوتے ہیں نا ان کو کبھی بھی شیئر نہیں کرنا, ایسی چیزوں کا اپریشیٹ نہیں کرنا. اور جو پازیٹیو چیزیں انہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرنا ہے. دوسرے کی نیکی کو یاد رکھیں اور اس کی بری چیز کو بھول جائیں, اس کے اندر جو بھی برائیاں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ لوگ ایسے لوگوں کو اسٹڈی کریں جو کہ ایمان والے ہیں, بہت اچھے ایمان والے ہیں, اپنی کمپنی ایسے لوگوں میں شامل کریں جو کہ بہت زیادہ ایمان والے ہیں. اور اگر آپ کو کبھی بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. اور اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ جتنے بھی پوائنٹس میں نے ابھی تک بتائے ہیں کوشش کریں کہ ان میں سے ایز مچ ایز یو کین اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دعا اوبویسلی آپ لوگ ہمیشہ اپنے لیے بھی کریں اور میرے لیے بھی بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت کا راستہ دے, اس پہ ثابت قدمی دے, اور ہمیں منافقین کی طرح نہ بنائے, ہمیں کفار کی طرح نہ بنائے, بلکہ ہمیں اسی طرح بنائے جیسے اگزامپلس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیتے ہیں کہ انعمت علیہم, جن پر انعام کیا.
اور ہمیں ویسا ہی بنایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جن کے ایگزامپلس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی، آمین۔ جزاک اللہ۔ آج میں آپ لوگ